اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات وما في الأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام الله والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجونهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. رب صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام کے چند سے اشار سماعت فرمائیں. جب تک گلو وہ تیغ میں کچھ فاصلہ رہا. جب تک گلو تیغ میں کچھ فاصلہ رہا. جب تک گلو تیغ میں کچھ فاصلہ رہا. ہر انقلاب اپنی جگہ پر رکا رہا. ہر انقلاب اپنی جگہ پر رکا رہا. باطل کی منزلیں تو بدلتی رہی مگر جو حق کا راستہ تھا وہی راستہ رہا. جو حق کا راستہ تھا وہی راستہ رہا. اس کا علی سے آپ تقابل نہ کیجئے. اس کا علی سے آپ تقابل نہ کیجئے. میدان چھوڑ چھوڑ کے جو بھاگتا رہا. میدان چھوڑ چھوڑ کے
جو بھاگتا رہا، حلقے میں ظلمتوں کے بھی حق کا رہا خیال، حلقے میں ظلمتوں کے بھی حق کا رہا خیال، حر کا ضمیر حر کی طرح جاگتا رہا، حر کا ضمیر حر کی طرح جاگتا رہا، جب تک خطا معاف نہ کی حر کی شاہ نے، سینے میں اضطراب کا طوفان سا رہا، سینے میں اضطراب کا طوفان سا رہا، شے کا لباس خون سے رنگین ہو گیا، شے کا لباس خون سے رنگین ہو گیا، لیکن خلاف خانہ کعبہ بچا رہا، لیکن خلاف خانہ کعبہ بچا رہا، خیمے کے در سے مائے سما دیکھتی رہی، خیمے کے در سے مائے سما دیکھتی رہی، بے شیر شے کی گود میں دم توڑتا رہا، بے شیر شے کی گود میں دم توڑتا رہا، شعلے طواف کرتے رہے جسم پاک کا، شعلے طواف کرتے رہے جسم پاک کا، اور شے کا لال عالم غش میں پڑا رہا، اور شے کا لال عالم غش میں پڑا رہا، تھا جانثار شے کا منور یہ ولولہ، چہرہ خزاں کے ذکر سے گلشن بنا رہا، چہرہ خزاں کے ذکر سے گلشن بنا رہا۔ سماعت فرمائیں کہ کوئی بھی راستہ آراستہ نہیں ہوتا، کوئی بھی راستہ آراستہ نہیں ہوتا اگر حسین تیرا نقش پا نہیں ہوتا، اگر حسین تیرا نقش پا نہیں ہوتا، اور اسی لیے تو ہر غم کو بھول جاتے ہیں، اسی لیے تو ہر ایک غم کو بھول جاتے ہیں کہ شہ کے غم سے کوئی غم بڑا نہیں ہوتا، کہ شہ کے غم سے کوئی غم بڑا نہیں ہوتا، کہ شہ کے غم سے کوئی غم بڑا نہیں ہوتا۔ اور اگر بتاتے نہ قاسم کہ موت شیریں ہے، اگر بتاتے نہ قاسم کہ موت شیریں ہے، تو زندگی میں کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، تو زندگی میں کوئی ذائقہ نہیں ہوتا۔ اور جہاں نجات کے سورج کی دھوپ پڑتی نہیں، جہاں نجات کے سورج کی دھوپ پڑتی نہیں، وہاں نجات کے سورج کی دھوپ پڑتی نہیں، جہاں حسین کا ماتم بپا نہیں ہوتا، جہاں حسین کا ماتم بپا نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں کہ اسی کو لگتا ہے ماتم حسین کا بدعت،
کہ اسی کو لگتا ہے ماتم حسین کا بدرت، حسب نسب کا جو انسان کھڑا نہیں ہوتا، حسب نسب کا جو انسان کھڑا نہیں ہوتا۔ اور آخری شعر کہ جو لوگ خاک شفا سے گریز کرتے ہیں، جو لوگ خاک شفا سے گریز کرتے ہیں، کسی دوا سے انہیں فائدہ نہیں ہوتا، کسی دوا سے انہیں فائدہ نہیں ہوتا۔ کتاب کرب و بلا دل میں ہے بسی عابد، لبوں سے تذکرہ شہ کا جدا نہیں ہوتا، لبوں سے تذکرہ شہ کا جدا نہیں ہوتا۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں آفتاب شریعت امام جمعہ علی جناب مولانا سید کلب جواد نقوی صاحب کے قبلہ سے کہ وہ آئیں اور مرحوم محمد میاں عبدی کی مجلس کو خطاب فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد میاں صاحب مرحوم ابن سید محمد مہدی صاحب کی روحوں کو ایصال ثواب فرما دے۔ میری کوشش یہی رہتی ہے کہ عنوان موضوع سنجیدہ رہے اور اس سے کم از کم ہمارے بچوں اور جوانوں کو کچھ فائدہ پہنچ سکے، اور جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ ایک کنسیپشن جو ہے وہ کلیئر ہو سکے، کیونکہ بزرگ ہمارے ہم سے بہتر واقف ہو جانتے ہیں، لیکن بچوں اور جوانوں تک بات پہنچنا ضروری ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ ایک کھانا وہ ہوتا ہے کہ جس میں مرچ اور مسالہ زیادہ ہوتا ہے، تو مزے کا تو ہوتا ہے مگر نقصان دہ ہوتا ہے، معدے کو نقصان پہنچاتا ہے وہ کھانا جس میں مرچ اور مسالہ زیادہ ہو، اور ایک کھانا وہ ہوتا ہے کہ جو مرچ اور مسالہ جس میں کم ہوتا ہے، ٹوکھا پھیکا زیادہ ہوتا ہے، بظاہر تو بہت زیادہ مزے کا نہیں لگتا وہ، لیکن فائدے مند وہی ہوتا ہے، مفید وہی ہوتا ہے۔ لہذا جس میں جن تقریروں میں مرچ مسالہ زیادہ ہوتا ہے اس سے وقتی طور پر تو خوش ہو جاتا ہے انسان، لیکن اس کو ملتا ملاتا نہیں ہے، لیکن اگر سنجیدہ بیان ہو تو انشاءاللہ ہمارے جوانوں کے لیے وہ مفید رہتا ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد۔ اب ایسے ایک سنجیدہ بیان ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہمارا خالق جو ہے وہ اللہ ہے، ہمارا پیدا کرنے والا جو اللہ ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے خالق حکیم۔ حکیم کے ایک تو معنی وہ ہے جو نسخہ لکھتا ہے، جو امراض کا علاج کرتا ہے، لیکن حکیم کے اصلی معنی یہ ہے کہ جس کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہ ہو، کوئی بھی عمل بیکار نہ ہو، کوئی بھی عمل عبث نہ ہو، اور کوئی بھی عمل جو ہے وہ
غیر مفید نہ ہو، اس کو کہتے ہیں حکیم۔ تو اللہ کیا ہے؟ خالق حکیم، خالق حکیم، مسلسل ہم دہراتے رہتے ہیں خالق حکیم۔ خالق حکیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل بے مقصد نہیں ہوتا، اس کا کوئی بھی عمل جو بے مقصد نہیں ہوتا، ہر عمل میں کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی فلسفہ اور کوئی نہ کوئی افادیت اس میں ہوتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہماری ابھی سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ بہت سی باتیں بچے پوچھا کرتے ہیں کہ صاحب یہ اسلام کا حکم کیوں ہے، یہ اسلام کا حکم کیوں ہے، یہ اسلام کا حکم کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ خالق حکیم ہے، لہذا اس کا کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں اسلام کی کہ جو ہمیں پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی، ہم سمجھ میں آئی ہیں، اور جو آج سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ آئندہ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی۔ ایک سلوات بھیجے تو یہ بات پیش نظر ہمیشہ ہمارے بچوں جوانوں کو رہنا چاہیے۔ پوچھتے سوال کرتے ہیں بھئی یہ فلسفہ کیا، یہ فلسفہ کیا، یہ فلسفہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ غفرآباد کے مجلسی میں عرض کیا تھا کہ خاص طور سے یورپ وغیرہ میں پوچھتے ہیں کہ بھئی بہت سے کھانے اسلام میں منع کیوں ہے، بہت سی غذا اسلام میں منع کیوں ہے، جبکہ وہ غذا یورپ میں استعمال ہو رہی ہے، جبکہ وہ غذا امریکہ میں استعمال ہو رہی ہے، اور جو استعمال کرنے والے ہوں انتہائی صحت مند بھی ہے، انتہائی لمبے تگڑے بھی ہیں وہ، اور میڈیکل سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ صاحب اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں کوئی ضرر نہیں ہے، لیکن اسلام کہہ رہا ہے چھونا بھی نہیں، اسلام کہہ رہا ہے ہاتھ بھی نہ لگانا۔ تو آخر کیا مصلحت ہے اس میں کیا فلسفہ ہے؟ تو آپ یاد رکھیں، سو میں نے جواب دیا تھا کہ انسان جو ہے وہ جسم اور روح کا مجموعہ ہے، انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے، اور اسلام میں جو بھی حکم ہے اس میں جسم کی مصلحت بھی دیکھی گئی ہے اور نفس و روح کی مصلحت بھی دیکھی گئی ہے۔ لہذا وہ غذا، میری جواب اس کو مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں، اس کو میں نے پیش کیا تھا کہ جو غذائیں اسلام نے منع کی ہیں مگر میڈیکل سائنس اس کی اجازت دے رہی ہے، وہ جسم کے لیے تو مفید ہیں مگر نفس و روح کے لیے مریض ہے، نفس و روح کو مریض کر دیتی ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو مرض ہو جاتا ہے۔ لہذا اسلام میں جسم کی صحت بھی دیکھی گئی ہے اور روح کی صحت بھی دیکھی گئی ہے۔ ایک سلوات بھیجے بڑا اس کا مطلب ہے کوئی عمل جو ہے اللہ کا، کوئی بھی حکم جو اللہ کا ہے وہ مصلحت کے خلاف نہیں ہوتا۔ اسی لیے اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پیدائش کی مصلحت کیا ہے۔ میں توجہ چاہوں گا، آپ جائیں یونیورسٹی میں اور وہاں پر پروفیسر جو ہے وہ آپ کو بتائے گا، ڈاکٹر بتائے گا آپ کو کہ صاحب آپ کے جو دماغ ہے اس کا مقصد کیا ہے، آپ کو جو دل ہے اس کا مقصد کیا ہے، آپ کو جو ہاتھ پیر ہے ان کا مقصد کیا ہے، وہ ہر چیز کا مقصد بتا دے گا کہ یہ اس مقصد سے ہے، یہ اس مقصد سے ہے، یہ اس مقصد سے ہے، یہ اس مقصد سے ہے۔ پورے جسم کے ہر عضو کو مقصد بتا دے گا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، بہت ماشاءاللہ سنجیدہ مجمع صاحب نے، پڑھا لکھا مجمع صاحب نے، اسی لحاظ سے چند جملے عرض کرنا ہے کہ جسم کے پورے جسم کا وہ مقصد بتا دے گا۔ لیکن اگر آپ، بہت توجہ چاہوں گا، اگر آپ اس سے یہ پوچھیں کہ یہ دل اور پھیپھڑوں، جگر اور ہاتھ پیر سے جو مجموعہ انسان ہے، اس انسان کا مقصد کیا ہے؟ ارے بھائی دل کا مقصد آپ نے بتا دیا کہ دل اس لیے بنا ہے، آپ نے جگر کا مقصد بتا دیا کہ جگر اس لیے بنا ہے، پھیپھڑوں کا مقصد بتا دیا کہ اس لیے بنے ہیں، ہاتھ پیروں کا مقصد بتا دیا، سب کے مقصد آپ نے بتا دیے۔ یہ بتائیے کہ اس سب کے مجموعے کا نام انسان ہے، انسان کا مقصد کیا ہے؟ تو نہ سائنسداں بتا پائے گا، نہ کوئی میڈیکل سائنس کا ماہر بتا پائے گا، یہ صرف اگر کوئی بتائے گا تو اسلام بتائے گا۔ ایک سلوات بھیجے تو اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کو، ہمارے جو ہم کو یہاں بھیجا تو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اسی کا خلاصہ قرآن میں آ گیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تم کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ کچھ لوگ پوری زندگی صرف اچھے اچھے کھانے میں گزار دیتے ہیں،
اس ہوٹل کا کھانا زیادہ اچھا ہوتا ہے، اس ہوٹل کا کھانا اس سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، فلاں باورچی اتنا اچھا پکاتا ہے، اور فلاں کی جگہ کلچے اچھے ہوتے ہیں، فلاں جگہ کی نہاری اچھی ہوتی ہے، مطلب پوری زندگی اسی ان کا مقصد زندگی کھانا ہے. نہیں توجہ چاہو گے، خاص میں کیا بچوں جوانوں کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں، بزرگوں کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں. آپ دیکھیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ لاکھ بہتر سے بہتر ہم کھانا کھائیں، مگر جانور اس میں ہم سے افضل ہے. جانور ہم سے افضل، کھانے کے معاملے میں جانور ہم سے افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ کیونکہ ایک لقمہ روٹی کے جو ہم کھاتے ہیں تو ہزاروں لوگوں کی محنت کا نتیجہ ایک لقمہ ہوتا ہے. نہیں آپ تو غور نہیں فرمایا، کسان کتنی محنت کرتا ہے کھیت میں، کتنی محنت کرتا ہے، تب کہیں جا کر گیہوں اگتا ہے، پھر گیہوں اس میں سے کاٹا جاتا ہے، پھر وہ جاتا ہے چکی میں پیسا جاتا ہے. جب چکی میں پس جاتا ہے تو اس کے آٹے کی شکل ہوتی ہے، اور جب آٹا بن جاتا ہے تو باورچی اس کو گوندتا ہے، اس کے بعد آگ کے اوپر اس کو چڑھایا جاتا ہے توے کو، اس کے بعد روٹی پکتی ہے. کتنے لوگوں کی ہاتھوں کی محنت ہے، تب کہیں جا کے ایک لقمہ ہمیں ملتا ہے. لیکن جانوروں کو کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی، بلکہ قدرت کے دسترخوان کے لیے بچھے ہوئے ہیں. ایک سلوات بھیجے میں نے کہا جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، ہم کو آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ کتنا کھانا کھانا چاہیے، کیونکہ سارے مرض جو پیدا ہوتے ہیں وہ معدے سے پیدا ہوتے ہیں. آج تک نہیں پتا چلا کہ کتنا کھانا چاہیے. کوئی ایسیڈیٹی کا مریض ہو جاتا ہے، جو نہیں کھانا چاہیے اس کو کھا لیتا ہے. کوئی معدے کا مریض ہو جاتا ہے، معلوم ہے کہ جتنا کھانا چاہیے تھا اس سے زیادہ کھا لیا، معدے کے مریض ہو گئے. ہمیں آج تک پتا نہیں چلا کہ کتنا کھانا چاہیے اور کتنا نہیں کھانا چاہیے. لیکن آپ کسی جانور کو کبھی معدے کے مریض نہیں دیکھیں گے. بہت توجہ ہے. انسانوں کے لیے اسپتال کھلے ہوئے ہیں، لیکن یہاں کوئی بچہ کہہ سکتا ہے، بہت توجہ چاہو گے، کوئی بچہ کہہ سکتا ہے کہ جانور بھی تو مریض ہو جاتا ہے، اس کے بھی تو اسپتال کھلے ہوئے ہیں. تو بہت نازک بات پیش کرنا چاہتا ہوں، جانور مریض وہی ہوتے ہیں کہ جن کو ہم کھانا دیتے ہیں. بھائی بہت سنجیدہ موضوع ہے. وہی جانور مریض ہو جاتا ہے کہ جنہیں ہم غذا فراہم کرتے ہیں، لیکن جو قدرت کے دسترخوان پر کھاتے ہیں وہ کبھی مریض نہیں ہوتے. ایک سلوات بھیج دے اب کیا کیا جائے. سنجیدہ موضوع میں چاہتا ہوں بچوں جوانوں تک پہنچے بات. آپ دیکھیں ہمیں کچھ نہیں پتا چلتا کہ کوئی غذا ہمارے سامنے آ جائے کہ اس میں زہر ہے یا نہیں ہے، نہیں پتا. ہم زہریلا کھانا کھا کے مر جائیں گے. ہمیں بعد میں جب کھا لیں گے کھانا اس کا اثر ہوگا تب پتا چلے گا رہے تو زہریلا تھا. لیکن جانور کی خصوصیت کیا ہے؟ سونگ کا پتا لگا لیتا ہے کہ ہمارے لیے مفید ہے یا مضر ہے کھانا. وہ پتا لگا لے گا اس میں زہر ہے یا نہیں زہر ہے. نہیں، اپنے بزرگ کی ایک بات پیش کروں کہ جو انہوں نے خود مجھ سے بیان کی. ہمارے ایک بزرگ تھے جن کو کبوتر پالنے کا بہت شوق تھا. بہت سے کبوتر ان کے پالے تھے. ایک بندر لاگو ہو گیا. بالکل سچا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں، بالکل 100%. ایک بندر لاگو ہو گیا. وہ اچھا بندر کھاتا نہیں تھا، آتا تھا صرف بدماشی میں اس کو نوچ ناچ کے کبوتروں کو پھینک دیتا تھا. وہ نوچ کے پھینک دیتا، مار ڈالتا تھا. اب یہ بڑے پریشان کہ کیا کیا جائے، کیسے محفوظ رکھا جائے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک روٹی میں زہر ملایا، اور روٹی میں زہر ملا کر اس کو جہاں پر وہ آتا تھا بندر، جہاں دیوار پر، وہاں پر وہ روٹی رکھ دی کہ اب یہ آئے گا روٹی کھائے گا، ختم ہو جائے گا، میری مصیبت ختم ہو جائے گی. انہوں نے خود بیان کیا کہ وہ بندر آیا. اب یہ دیکھ رہے پورا منظر کہ اب یہ کھائے گا، اب یہ مرے گا. لیکن آیا اس نے اس روٹی کو سونگھا، پلٹ گیا. نہیں پورا واقعہ سنی. پلٹ گیا. اب یہ سوچے کہ یوں ہی نجات مل گئی اس سے.
یہ پلٹ گیا کہ دوبارہ پھر آیا وہ. جب آیا تو اس کے پاس 2 پتے تھے. انہوں نے خود مجھ سے بیان کیا 2 پتے وہ لیے ہوئے تھا. اب یہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے. 2 پتے لیے ہوئے تھا. وہ روٹی کے قریب آیا, ایک پتا اس نے بچھایا, اس پر بیٹھا, ایک پتا سر پر رکھا اس نے اور پوری روٹی زہریلی کھا گیا. اب ان کو کم از کم اتنا اطمینان ہوا کہ اب ایک قدرت کا راز مجھے معلوم ہو جائے گا کہ کیسے زہر سے بچا جاتا ہے. جب یہ واپس جائے گا تو یہ 2 پتے چھوڑ جائے گا. جب چھوڑ جائے گا تو ایک بہت بڑا راز ہمیں معلوم ہو جائے گا. لیکن کہتے ہیں کہ اس نے روٹی کھائی, پھر 2 پتے لیے اور واپس چلا گیا. یعنی قدرت کے راز کا امیر تھا, نہیں چاہتا تھا کسی اور کو معلوم ہو سکے. ایک سلوات بھیجے محمد والا. ہمیں کچھ پتا نہیں کہ کس میں زہر ہے کس میں زہر نہیں ہے. تو لہذا اس سلسلے میں کھانے کے سے زیادہ کسی کا مقصد بہت توجہ رہے, بہت سنجیدہ موضوع, اگر کسی کا مقصد زندگی صرف کھانا ہے تو جانور افضل ہے, اور انسان اشرف المخلوقات ہے, اس کا مقصد زندگی جانور سے افضل ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ جن کا مقصد زندگی کھانا ہے وہ جانوروں سے بدتر ہوتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کسی کو لباس کا شوق ہوتا ہے, بہترین سے بہترین لباس, تو سب سے بہتر لباس کون سا ہوتا ہے؟ یا ریشم یا اونی لباس. گرمیوں میں ریشم استعمال کیا جاتا ہے اور جاڑوں میں اون کا لباس. ارے صاحب یہ تو فلانی فلاں کمپنی کا یہ اون کا لباس ہے, اب نام نہیں لوں گا, لوگ سمجھیں گے اس کا اشتہار دے رہے ہیں. یہ فلاں کمپنی کا ہے تھا, یہ ہے 5,000 روپے میٹر, اور یہ تو ہے 10,000 میٹر, اور کبھی کبھی تو ایک سوٹ 10 لاکھ کا ہو جاتا ہے. سلوات بھیجے بلد آواز, ایک سلوات بھیجے بلد آواز. اب نام لوں گا تو پولیٹیکل بات ہو جائے گی, لہذا نام لیا بغیر کہ 10 لاکھ والے ہو سوٹ پہن لیا انہوں نے. تو یہ کیا ہے؟ اونی لباس ہے, یہ ریشم ہے. ارے مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہے. کہا کہ دنیا کی جو لذتیں ہیں کتنی حقیر ہیں. امام کا ارشاد سن لیجئے, اسی ذیل میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنی حقیر ہے دنیا کی لذتیں. تمہارا بہترین غذا جو ہے وہ شہد ہے, مگر شہد کیا ہوتا ہے؟ مکھی کا فضلہ ہوتا ہے, جو سب سے بہترین غذا ہے. ریشم کیا ہے؟ ریشم کیڑے کے تھوک کا نام ہے. ایک سوال یہی تمہاری بہترین غذا ہے. ریشم کے تھوک, یہ ریشم کیا کیڑے کے تھوک کا نام ہے جس کو تم پہنتے ہو, یہ ریشم ہے. شہد سب سے بہتر غذا مانی جاتی ہے, مگر یہ کیا ہے؟ مکھی کا فضلہ ہے یہ. اور جس اون کو پہن کر ہم اتراتے ہیں یہ کیا ہے؟ ارے نہیں توجہ چاہو گا, یہ کیا؟ یہ بھیڑ کی اترن ہے. نہیں غور نہیں فرمایا. ارے جب اس کے جسم کے اوپر سے بال کاٹے جاتے ہیں تو اسی سے تو اون بنتا ہے, اسی سے سوٹ بنتے ہیں. تو ہم بھیڑ کی اترن پہن کر اترایا کرتے ہیں. ایک سلوات بھیجے بلند آواز پر محمد والے. بہتر سے بہتر مکان بنا لیا, قلعہ بنا لیا, مگر زلزلہ آیا اور قلعہ گر گیا. نہیں توجہ ہے. میں نے کہا ایک سنجیدہ موضوع ہے, بچوں تک پہنچانا ہے بات کو, کہ بہتر سے بہتر مکان آیا, ایک زلزلے کا جھٹکا آیا اور سارا محل ڈھیر. طوفان آیا, اڑ گئی چھت, آندھی آئی, تباہ برباد ہو گیا. معلومہ بہتر سے بہتر مکان بنا لیا ہم نے, مگر کوئی نہ کوئی آفت آئی اور مکان ہمارا ختم ہو گیا.
ہمارا مکان ڈھہ گیا، لیکن قدرت کا جو باہر انجینئر ہے بیا، اس نے جو مکان بنایا، نہ بارش کا اثر ہوتا ہے، نہ طوفان کا اثر ہوتا ہے، نہ زلزلے کا اثر ہوتا ہے، تو مکان بنانے میں بھی جانور ہم سے افضل ہے۔ ایک صلوات بھیجے برزاوات محمد والے۔ نہیں صاحبان ذوق کی توجہ چاہوں گا، آپ دیکھیں کہ یہ شہد کی مکھی جو چھتا بناتی ہے، یہ انجینئرنگ کی بہترین مثال ہے۔ نہیں موقع ہے کہ اس پر تفصیل سے عرض کر سکوں۔ ایک مرتبہ امام باڑے میں اب 35 سال سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہو رہا ہے، تو کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جو میری حیثیت کے مطابق چھوٹ گیا ہوگا۔ اس پر بھی میں کئی مجلس میں پہنچ چکا ہوں۔ صلوات بھیجے پر محمد شہد کی مکھی کے اوپر بھی میں 2-3 مجلسیں امام باڑے میں پہنچ چکا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ شہد کی مکھی جو چھتا بناتی ہے، ہم جو مکان بناتے ہیں وہ اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ بن جاتا ہے۔ 2 کمروں کی ضرورت ہے، معلوم 10 کمرے بنا لیے۔ ہال کی ضرورت نہیں ہے مگر ہال بھی موجود ہے، معلوم ہے کہ اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ بنا لیا، تو کبھی ہماری ضرورت سے کم ہو جاتا ہے، کبھی ہماری ضرورت سے بڑھ جاتا ہے۔ مگر شہد کی مکھی جو چھتا بناتی ہے، نہ چوکور ہوتا ہے، نہ گول ہوتا ہے، نہ 3 گوشوں والا ہوتا ہے، نہ 5 گوشوں والا ہوتا ہے، کیونکہ ایسا اگر کوئی وہ بنائے گی چھتا تو یا جگہ کم پڑ جائے گی یا بچ جائے گی۔ ارے توجہ چاہوں گا، یا جگہ کم پڑ جائے گی یا جگہ بچ جائے گی، لہذا 6 گوشوں کے وہ اپنا مکان بناتی ہے، لیکن دیوار سے دیوار ملتی چلی جاتی ہے، نہ جگہ بچتی ہے نہ کم پڑتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز، ایک صلوات بلند آواز محمد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکان بنانے میں جانور ہم سے افضل، کھانے میں جانور ہم سے افضل، اسی طرح سے لباس میں جانور ہم سے افضل۔ ہمارے لیے گرمی کا الگ لباس ہے، جاڑے کا الگ لباس ہے، برسات کے لیے الگ ہے، لیکن اللہ نے جانور کو جو لباس پہنا دیا، تشریف لائیں اللہ نے جانور کو جو لباس پہنا دیا، ایک لباس پہنایا ہے، وہی جاڑے میں بھی کام آتا ہے، وہی گرمی میں بھی کام آتا ہے، اور وہی برسات میں بھی۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ تو اب بچوں جوانوں سے میرا سوال، مجھے یہ بتائیں کہ مقصد زندگی کیا ہونا چاہیے؟ مقصد زندگی اللہ نے جو مقصد دیا ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر کھانا مقصد ہے تو افضل ہے اس میں جانور ہم سے، غذا میں ہم سے افضل ہے جانور، اور ہم اشرف المخلوقات، لہذا ہمارا مقصد زندگی جانور سے افضل ہونا چاہیے۔ اگر بہترین مکان بنانا مقصد زندگی ہے تو اس میں بھی جانور ہم سے برتر ہے، اور ہمارا مقصد زندگی جانور سے برتر ہونا چاہیے۔ اگر لباس مقصد زندگی ہے تو اس میں بھی جانور ہم سے افضل ہے، اور ہمارا مقصد زندگی جو ہے وہ جانور سے افضل ہونا چاہیے۔ لہذا مقصد زندگی کون بتائے گا؟ وہی بتائے گا جس نے پیدا کیا ہے، جس نے خلق کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجو لہذا قدرت نے اعلان کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے صرف اور صرف تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر پھر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، بچوں اور جوانوں کے لیے میں چاہتا ہوں اس کو بھی حل کر دیا جائے کہ جب عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عبادت کی کیا معنی ہے؟ نمازیں۔ عبادت کی کیا معنی ہے؟ روزہ۔ عبادت کی کیا معنی ہے؟ حج۔ یہ ہے عبادت۔ تو اس کا مطلب ہے جب مقصد زندگی عبادت ہے تو اب ہم مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے۔ نمازوں پر نمازیں ہیں، روزوں پر روزے ہیں، ایک حج کر کے آئے دوسرے حج کی تیاری شروع کر دی، نہ کام ہے نہ کاج ہے، نہ مزدوری ہے نہ محنت ہے، نہ دکانداری ہے، نہ کھیتی ہے نہ باڑی ہے، نہ نوکری ہے، کچھ نہیں، مسجد سے باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ ارے صاحب آپ مسجد سے باہر کیوں نہیں نکل رہے؟ آئیے کچھ تو کام کیجئے۔ کیا قرآن کی آیت نہیں پڑھی آپ نے؟ ارے توجہ رہے، قرآن میں اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا اگر ہم محنت کریں گے تو مقصد خلقت کے خلاف ہو جائے گا، دکان پر بیٹھیں گے مقصد خلقت کے خلاف ہو جائے گا، نوکری کریں گے
تو خرقہ کا جو مقصد اس کے خلاف ہو جائے گا، لہذا مسجد سے باہر نہیں نکلیں گے، بس نماز ہی پڑھتے رہیں گے۔ تو اگر کسی کا ایسا تصور ہے تو اس کو معلوم ہی نہیں کہ عبادت کہتے کس کو ہے۔ ایک سلمان بھیجے محمد والے۔ اب سنیے مولا علی کا واقعہ پھر سن لیجیے۔ اور سوائے مولا علی کے کوئی یہ کام انجام دے ہی نہیں سکتا تھا جو مولا نے انجام دیا۔ سنیے، جب تشریف لائے آپ کا دارالحکومت مدینے تھا، آپ نے اس کو تبدیل کر کے کوفے کیا۔ جب کوفے میں تشریف لائے تو مسجد کوفہ میں جب گئے تو دیکھا ایک شخص عبادت کر رہا ہے، نمازوں پر نمازیں ہیں، مناجاتوں پر مناجاتیں ہیں، سجدوں پر سجدے ہیں۔ صبح کی نماز پڑھنے گئے، دیکھا وہ عبادت کر رہا ہے۔ ظہر اثر میں گئے، دیکھا وہ بھی عبادت کر رہا ہے۔ مغرب عشاء کے لیے گئے، دیکھا پھر دیکھا اس کو وہ عبادت کر رہا ہے۔ دوسرے دن گئے، پھر وہ مسجد میں موجود۔ 3-4 دن تک جب دیکھا کہ سوائے مسجد کے کہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے، تو اب مولا نے پوچھا کوفے والوں سے، یہ بتاؤ یہ آدمی ہے کون؟ جب بھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے۔ کوفے والوں نے ارے بہت تباہ، سوائے مولا کی کوئی نہیں کر سکتا تھا یہ کام۔ کوفے والوں نے فخر سے کہا یہ کوفے کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے، یہ کوفے کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے، سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ جب دن بھر یہ مسجد میں رہتا ہے تو اس کا آذوقہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کے کھانے پینے کا انتظام کہاں سے ہوتا ہے؟ کیسے کھاتا پیتا ہے جب مسجد میں رہ رہا ہے؟ کہا کچھ نہیں، کوفے والے جب اس کو کھانا دے دیتے ہیں تو کھا لیتا ہے، اور جب نہیں دیتے ہیں تو بیچارہ مانگتا بھی نہیں ہے، صبر کرتا ہے۔ یہ ہے عبادت گزار۔ اب مولا کے جملے سن لیجئے، مولا کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا۔ مولا نے فرمایا ارے تم اس کو عبادت گزار کہہ رہے ہو، ایسے تو کوفے کے کتے بھی ہیں۔ سنیں، میں نے کہا بچوں جوانوں کے لیے پیغام ہے، ارے ایسے تو کوفے کے کتے بھی ہیں کہ جب تم کھانا ڈال دیتے ہو تو کھا لیتے ہیں، نہیں ڈالتے ہو تو بیچارے مانگتے بھی نہیں ہیں۔ ایسے تو کوفے کے کتے بھی ہیں، اس کو مسجد سے باہر نکالو، اس کے ہاتھ میں بیلچا اور پھڑوا دو، اور اس سے کہو دن بھر محنت کرے، محنت کرنے کے بعد اگر آ کر ایک سجدہ بھی کر لے گا تو دن بھر کی عبادتوں سے افضل ہو جائے گا۔ ایک سلوات بھیجے آواز، ایک سلوات بلند آواز۔ تو اب مسئلہ پیدا ہو گیا، پھر عبادت ہے کیا چیز؟ ارے بھائی عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت ہے اللہ کی اطاعت۔ اگر اطاعت کے مطابق ہے تو عبادت ہے، اگر اطاعت کے مطابق نہیں ہے تو لاکھوں سجدے ہوں گے مگر مردود بارگاہ الہی بن جائے گا۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز۔ اب شیطان کیا تھا؟ روایتیں بتائی 6 لاکھ سال عبادت کی، زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں تھا جہاں سجدہ نہ کیا ہو اس نے، زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں تھا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا۔ اتنی عبادتیں تھیں کہ بلند ہو کر ملائکہ کی صفوں میں پہنچ گیا، ملائکہ کی صفوں میں شامل ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب جناب آدم کی خلقت ہوئی ہے اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا ہے کہ سب کے سب آدم کو سجدہ کریں، سب کے سب آدم کو سجدہ، پورا قرآن میں تفصیل موجود ہے کہ شیطان نے سجدے سے انکار کیا۔ اور دیکھیے شیطان سے بڑا کون موحد ہو سکتا ہے؟ شیطان سے بڑا کون توحید کا علمبردار ہو سکتا ہے؟ اس کے جملے کہ پالنے والے جو سر تیرے سامنے جھک گیا وہ اب کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اب اس سے بڑی توحید اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی عبادت کا نمونہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ بہت توجہ رہے کہ جو سر تیرے سامنے جھک گیا وہ اب کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ جس نے تجھے سجدہ کر لیا اب کسی اور کو سجدہ وہ نہیں کر سکتا۔ لہذا میں تو آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، میں تو آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔
شیطان تھا، عبادت کی تھی، مگر مفہوم عبادت سے واقف نہیں تھا، مفہوم عبادت سے واقف نہیں تھا، روح عبادت کو نہیں جانتا تھا۔ ابتدا قدرت آتی ہے، اللہ کا جواب آتا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید، عبادت وہ ہے جو میں چاہوں، وہ نہیں ہے جو تو چاہتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے آواز صبر محمد، ایک صلوات بلند آواز صبر محمد والے۔ عبادت ہے، سخت جملے ضرور ہے، سخت جملے ضرور ہے، میں کیا کیا جائے، حقیقت ہے کہ عبادت نہ نمازیں ہیں، نہ عبادت روزے ہیں، نہ عبادت حج ہے، نہ عبادت سجدے ہیں، نہ عبادت قیام ہے، نہ عبادت قعود ہے، نہ عبادت رکوع ہے، بلکہ عبادت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ اللہ کی اطاعت میں مثال یہاں پر دیا کرتا ہوں، یہاں مثال دینا چاہتا ہوں کہ کچھ شرائط کے ساتھ نماز قصر ہو جاتی ہے، 4 رکعتی نماز 2 رکعتی ہو جاتی ہے، لہذا ہم یہاں سے ایئرپورٹ پہنچے، گاڑی بھی ایئر کنڈیشن تھی جس سے ایئرپورٹ پہنچے، ایئرپورٹ پہ ہوائی جہاز پر بیٹھ گئے، 1 گھنٹے میں دہلی پہنچ گئے، دہلی میں جو گاڑی لینے آئی وہ بھی ایئر کنڈیشن تھی، لہذا انہوں نے پہنچا دیا گھر میں، جو آج کل ماشاءاللہ ہر گھر تقریباً ایئر کنڈیشن ہوتا ہے، معلومات 2 گھنٹے میں بہت آرام سے دہلی ہم پہنچ گئے۔ تو اب ہم نے کہا کہ ہم نماز ظہر بھی 4 رکعت پڑھیں گے، نماز عصر بھی 4 رکعت پڑھیں گے، نماز عشاء بھی 4 رکعت پڑھیں گے، کیونکہ یہ اس زمانے کے لیے بچوں کے لیے اور جوانوں کے لیے گفتگو ہو رہی ہے، یہ اس زمانے کا حکم تھا۔ اور جب پیدل سفر ہوا کرتے تھے، جب اونٹ پر سفر ہوا کرتے تھے، جب گھوڑوں پر سفر ہوا کرتے تھے، لہذا اس زمانے میں سفر میں بڑی زحمت ہوتی تھی، تو اللہ نے یہ آسانی فراہم کر دی کہ صاحب 4 رکعتی نماز 2 رکعت پڑھ لیجئے، آپ جب سفر کے اوپر ہیں اور میں اتنے آرام سے آ گیا ہوں، کوئی زحمت نہیں ہوئی، لہذا ہم نے عصر بھی 4 رکعت پڑھی، ظہر بھی 4 رکعت پڑھی، عشاء بھی 4 رکعت پڑھی۔ تو مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اگر 2 رکعت پڑھتے تو سجدے بھی کم ہوتے، رکوع بھی کم ہوتے، ذکر الہی بھی کم ہوتا، تلاوت قرآن مجید بھی کم ہوتی۔ 4 رکعت پڑھی تو سجدے بڑھے کہ نہیں بڑھے؟ ارے توجہ، 4 رکعت پڑھ لی، سجدوں میں بھی اضافہ ہو گیا، رکوع میں بھی اضافہ ہو گیا، قیام میں بھی اضافہ ہو گیا، قعود میں بھی اضافہ ہو گیا، تلاوت قرآن میں بھی اضافہ ہو گیا۔ بلکہ کسی عالم سے پوچھئے کہ اگر عصر نہیں پڑھی تو نماز پڑھ کر گناہگار ہوا، سجدے کر کے گناہگار ہوا، رکوع کر کے گناہگار ہوا، اور جرأت کے جملے ہے تلاوت قرآن کر کے گناہگار ہوا، کیونکہ نماز عبادت نہیں ہے، اللہ کا حکم عبادت ہے، اطاعت الہیہ عبادت ہے۔ اگر اطاعت کے مطابق ہے تو نماز ہے، اطاعت کے مطابق نہیں ہے تو ٹکریں ہو سکتی ہے مگر نماز نہیں ہو سکتی۔ ایک صلوات بھیجو، بلند آواز۔ زیادہ زحمت نہیں دینا ہے۔ آپ دیکھیں خاص طور سے رمضان کے موقع پر بزرگوں کے ساتھ یہ مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے۔ بہت بزرگ ہیں، 85 سال کا سن ہو چکا ہے، ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیے گا، آپ کے لیے زحمت بڑھ جائے گی، خود بھی احساس ہو رہا ہے کہ مرض میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر بزرگ یہی کہے جا رہے ہیں کبھی نہیں چھوڑے تو آپ بھی نہیں چھوڑیں گے، اب چاہے مر جائے مگر روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں، بڑی مشکل چیز ہے، مگر کیا کہوں، کہنا پڑ رہا ہے۔ آپ دیکھیں علماء سے پوچھ لیجئے، میں کوئی مجتہد کوئی فقیہ نہیں ہوں، علماء سے پوچھ لیجئے کہ عالم مرض میں، مریض کے حالت میں، بیماری کے عالم میں اور جتنے بھی روزے رکھے ہیں، بہت زیادہ سخت جملے ضرور ہیں مگر نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں کہ بیماری کے عالم میں جتنے بھی روزے رکھ لیے، جب صحت ہو جائے گی تو رکھے ہوئے روزوں کی قضا کرنا ہوگی۔ سمجھ لیجیے اسلام کیا ہے،
اسلام کیا ہے؟ جو مرض کے عالم میں، بیماری کے عالم میں، مریض میں جو نقصان کر رہے تھے وہ رکھ لیے، تو جب صحت ہو جائے گی تو ان روزوں کی جو رکھے ہیں ان کی قضا کرنا ہوگی صحت کے عالم میں۔ کیوں قضا کرنا ہوگی؟ کیونکہ روزے جو ہے وہ عبادت نہیں ہے، حکم الہی عبادت ہے، اطاعت الہی عبادت ہے۔ پورا جملہ صاحب والے ذوق جملہ اشارہ ضائع نہیں ہوگا۔ اس نے کہہ دیا کہ رکھو، اس نے کہہ دیا کہ رکھو تو رکھنا عبادت ہے، اس نے کہہ دیا کہ رکھو تو رکھنا عبادت ہے۔ جب اس نے کہہ دیا کہ نہیں رکھو تو اب رکھنا عبادت نہیں ہے، نہیں رکھنا عبادت ہے۔ اب اگر رکھ لیے تو اطاعت الہیہ کے خلاف ہو جائے گا، آئندہ اس روزوں کی قضا کرنا پڑے گی۔ صلوات بھیج دے محمد۔ اور بس بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، ظاہر کہ سخت موضوع تھا لیکن کیا کیا جائے، بچوں اور جوانوں تک پیغام، تاکہ عبادت کا صحیح مفہوم ان کو معلوم ہو جائے کہ عبادت کہتے کس کو ہیں، عبادت کا معنی کیا ہے، عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ میرے پاس اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہے جو میرے سامنے مثال ہے کہ عبادت نہ نماز ہے، نہ سجدے ہیں، نہ قیام ہے، نہ قعود ہے، نہ رکوع ہے، بلکہ اللہ کی اطاعت، یہ ہے عبادت۔ اس کے لیے بہترین مثال میرے پاس موجود ہے کہ ایک شخصیت تاریخ میں ایسی ہے کہ جو پوری رات 1000 رکعتیں پڑھنے کی عادی ہے۔ ارے نہیں توجہ چاہوں گا، 1000 تکبیروں کی آوازیں لوگ سنا کرتے تھے، 1000 رکعتیں جو ایک رات میں پڑھتا تھا۔ ایک رات ایسی آئی کہ نہ تکبیروں کی آوازیں ہیں، نہ مناجاتوں کی آوازیں ہیں، نہ قیام ہے، نہ قعود ہے، نہ سجدے ہیں۔ ارے توجہ چاہوں گا، مصلی خالی ہے، بستر آباد ہے۔ بہت توجہ، مصلی خالی ہے اور بستر آباد ہے، اور خود فرمایا ایسی نیند آئی جو زندگی میں کبھی نہیں آئی تھی۔ تو جب سو رہے ہیں تو نمازیں کہاں ہیں؟ جب سو رہے ہیں تو سجدے کہاں ہیں؟ جب سو رہے ہیں تو قیام قعود کہاں ہے؟ پوری رات بستر پر سو رہے ہیں، کیونکہ بستر پر سونے والے کو معلوم ہے کہ روح عبادت کسے کہتے ہیں، جان عبادت کسے کہتے ہیں۔ ارے سجدے عبادت نہیں ہے، قیام قعود عبادت نہیں ہے، اللہ کی اطاعت عبادت ہے۔ لہذا 1000 رکعتیں بھی اللہ کی اطاعت میں تھی، اور شب ہجرت پوری رات بستر پر سوتے رہنا یہ بھی اللہ کی اطاعت میں ہو رہا ہے۔ ایک صلوات اور بس آخری جملے سلسلے کے عرض کر دوں، ہر مباح کام عبادت بن سکتا ہے۔ عبادت بڑی آسان ہے، عبادت بڑی سہل ہے۔ پانی پینا عبادت بن جائے گا، کھانا کھانا عبادت بن جائے گا، راستہ چلنا عبادت بن جائے گا۔ تھوڑی سی نیت بدلنا پڑے گی بس۔ پانی اس لیے پئیں کہ اللہ ہمیں زندگی دے دے تاکہ ہم مزید اللہ کی اطاعت میں بسر کریں، تو یہ پانی پینا عبادت ہو جائے گا۔ کھانا اس لیے کھائیں کہ بدن میں اتنی قوت آ جائے کہ اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر ہو، تو کھانا کھانا عبادت بن جائے گا۔ نہیں واقعہ سن لیجئے، واقعہ سن لیجئے۔ چھٹے امام جعفر صادق آپ تشریف لیے جا رہے ہیں۔ ایک شخص اپنا گھر بنا رہا تھا اور کھڑکی نصب کر رہا تھا گھر میں، اپنے گھر میں وہ کھڑکی نصب کر رہا تھا۔ تو امام نے پوچھا کہ تم کھڑکی کیوں نصب کر رہے ہو اپنے گھر میں؟ اس کو تعجب ہوا کہ بھائی امام پوچھ رہے کھڑکی کیوں نصب کر رہے، بھی کوئی پوچھنے کی بات یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ کوئی گھر میں دروازہ لگا رہا، پوچھے دروازہ کیوں بنوا رہے ہو؟ تو وہ کہا صاحب عجیب آدمی، آپ بھی کوئی پوچھنے کی چیز ہے، دروازہ کیوں بنا رہے؟ امام نے پوچھا کہ بتا تم یہ گھر میں اپنی کھڑکی کیوں نصب کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا آقا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ارے میں کھڑکی اس لیے نصب کر رہا ہوں کہ ہوا ہے، کھڑکی اس لیے نصب کر رہا ہوں گھر میں تاکہ دھوپ آئے۔ امام نے ارشاد فرمایا
کہ کھڑکی نصب کرتے وقت اس نیت کی ضرورت ہی نہیں تمہیں کہ ہوا ہے، کہ جب کھڑکی نصب کرو گے تو ہوا تو خود بخود آ جائے گی، چاہے تمہاری نیت ہو چاہے نہ ہو۔ ارے وہاں توجہ رہے، جب تم کھڑکی نصب کرو گے تو اب نیت کی کیا ضرورت ہے کہ ہوا ہے؟ وہ تو کھڑکی پہ جب بنا دو گے تو ہوا تو خود بخود آ جائے گی، تم نیت کرو چاہے نہ کرو۔ کھڑکی تم نصب کر رہے تو دھوپ آئے تو دھوپ تو خود بخود آ جائے گی، چاہے نیت کرو چاہے نہ کرو۔ ارے یہی کھڑکی کا نصب کرنا عبادت کیوں نہیں بنا دیتے؟ یہی کھڑکی کا نصب کرنا عبادت کیوں نہیں بنا دیتے؟ کہا کیسی عبادت؟ کہا کھڑکی یہ نیت کرو کہ کھڑکی اس لیے نصب کر رہا ہو تاکہ کھڑکی سے دیکھ سکوں کہ نماز کا وقت آیا یا نہیں آیا۔ ایک سلوات بھیج دے نماز۔ تو یہی کھڑکی کا نصب کرنا عبادت ہو جائے گا، یہی عبادت، یہی باعث ثواب ہو جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد۔ ہم نے صرف اور صرف عبادت کے مقصد خلقت ہے اللہ کی اطاعت، اور یہی اطاعت الہیہ میں کبھی کبھی بڑی سخت منزلیں آ جاتی ہیں۔ اس کا بہترین نمونہ ہمارے امام ہیں، ائمہ معصومین ہیں۔ ائمہ معصومین سے بہتر کوئی اطاعت الہیہ کا نمونہ ہو ہی نہیں سکتا، جن کے پاس اتنی قوتیں، جن کے پاس اتنی طاقتیں کہ آفتاب کو اشارہ کر دیں تو ڈوبتا آفتاب پلٹ آئے، سورج کے ساتھ ستاروں کو اشارہ کر دیں تو دروازے پر آ کر سجدے کرنے لگے، چاند کو اشارہ کرے تو 2 ٹکڑے ہو جائے، مگر انہی کے گلے میں رسی ہے، انہی کے دروازے پر لکڑیاں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، اور آج تک اعتراض کیا جاتا ہے، اور اتنی بہادری کے قصے بیان کرتے ہیں علی کے، خیبر اکھاڑ دیا، خنبر کو انتر کو مار دیا، مرحب کو مار دیا، اور اپنے امت کو مار دیا، اور صاحب وہ کچھ لوگ آئے ان کا مقابلہ نہیں کر سکے، سب کو ختم کر دیتے مار کے۔ نہیں، یہ تو دیکھو ان کا ہاتھ اطاعت الہیہ کے تحت چلتا ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہے تو ہاتھ اٹھے گا، اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو یہ ہاتھ نہیں اٹھے گا۔ یہی عجیب واقعہ جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا علی اس وقت گلے میں رسی بندھی تھی اور مدینے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا، تو کچھ یہودی بھی تماشا دیکھ رہے تھے۔ یہودی تھے مدینے میں، ہمیشہ یہودی رہے، کچھ یہودی بھی تماشا دیکھ رہے تھے۔ یہ کہا جیسے ہی مولا علی کو دیکھا ہے یہودی نے کہ گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے، بے ساختہ اس کی زبان پر آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اس کے ساتھی یہودیوں نے پوچھا، رے یہ کیا ہوا تمہیں ایک دم سے؟ اس نے جب خیبر فتح کیا تھا 2 انگلیوں سے دروازہ کھا رہا، تب تمہیں کلمہ پڑھنا چاہیے تھا۔ ارے بہت توجہ، میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے تقریر کا سب سے اہم ٹکڑا یہی ہے۔ اس وقت تم کو کلمہ پڑھنا چاہیے تھا جب 2 انگلیوں سے اسی شخص نے خیبر اکھاڑ لیا تھا۔ اس وقت کلمہ پڑھنا چاہیے تھا جب دنیا کے سب سے بڑے پہلوان مرحب کو مارا تھا، جب اس کو 2 ٹکڑے کیا اس وقت کلمہ پڑھتے، مسلمان ہو جاتے۔ اس وقت کلمہ پڑھ رہے ہو جب گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے اور زمین پر کھینچا جا رہا ہے، کہ نہیں یہی کلمہ پڑھنے کا وقت ہے۔ ارے نہیں، بہت توجہ چاہوں گا، یہی کلمہ پڑھنے کا وقت ہے جو اتنا طاقتور ہو، جو اتنا قوی ہو کہ جو 2 انگلیوں سے خیبر اکھاڑ سکتا ہو، اس وقت گلے میں رسی بندھی اور خاموش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ساری طاقتیں حکم الہی کی پابند ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ نمائندہ الہی ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ یہ گلے میں بندھی رسی دلیل بن گئی ہے کہ طاقت ہوتے ہوئے بھی طاقت استعمال نہیں کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طاقتیں جو ہم اطاعت الہیہ کی پابند ہے، اور یہ اللہ کا ولی ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ زندہ محمد۔ یہی وجہ تھی کہ کربلا کا میدان حسین وہ ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے،
یہ حسین وہ ہے جو اشارہ کرے تو بادل آ جائے، یہ حسین وہ ہے جو اشارہ کرے تو فرات قدموں میں آ جائے، مگر بچے پیاسے ہیں، سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہے، علی اصغر پیاس سے جاں بلب ہے، کیونکہ مشیت الہیہ یہی ہے کہ حسین کے مسائل سے گزرتا ہے، ورنہ اسلام نہیں بچے گا، ورنہ دین نہیں بچے گا، دین کی خاطر، اسلام کو بچانے کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے حسین تمام مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ انسان کو اپنی مصیبت برداشت کر جاتی ہے، مگر اگر کسی دل کے ٹکڑے پر وہی مصیبت ہو رہے، اگر کسی جگر کے ٹکڑے پر وہی مصیبت ہو رہے، تو انسان کو اپنی تکلیف سے ہزار گنا زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی پیاس سے لیکن جب سکینہ کا طرف دے دیں جب کہتے ہوگی کہ ہائے پیاس میں پارے ڈالے، ہائے پیاس ہمارا کلیجہ بگڑ گئی، ہزار گنا دکھ ہوتی ہوگی، جب گھٹنا تاکہ اللہ اس کو پیاس سے طرفتا دیکھتے ہوں گے، تب حسین کی دل کو کتنی عزیت پہنچی ہوگی۔ آج بچے کا تذکرہ میں چاہتا ہوں یہی کہ مکمل ہو جائے، جب آخری بار امام حسین نے صدا ارتباطہ بلند فرمائی ہے تو ایک دم سے امام حسین کے شور گریہ بلند ہوتا ہے۔ امام حسین میرے خیمہ پر پہنچتے ہیں، جناب زینب سے پوچھتے ہیں بہن زینب میں تو میں زندہ ہوں، یہ ایسا شور گریہ کیوں بلند ہے؟ بہن دروازے جیسے ہی آپ نے کہا کوئی ہے جو میری مدد کرے، میری اصغر میرا زبان سے بچہ کہہ رہا ہے اے بابا یہ نہ کہیے کہ کوئی مددگار نہیں، پر میری اندر موجود ہے۔ ابھی آپ
عزادارو سنیے سنیے، اس حرملہ کے ترکش میں ایک بھال کے بھی تیر تھے، 2 بھال کے بھی تیر تھے، لیکن ایک تیر ایسا جو 3 بھال کا تھا، جس کی 3 نوکیں تھی، جس کے 3 پھل تھے، 3 بھال کا تیر یعنی جس کے 3 پھل تھے، اس نے اسی تیر کو منتخب کیا ننھی سی گردن کے لیے، چھوٹی سی گردن کے لیے، 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا، جیسے ہی علی اصغر کا نشانہ لیا، ایک دم سے اس کے ہاتھ سے تیر و کمان چھوٹ کر زمین پر گر پڑے۔ عمر سعد کہتا ہے اے حرملہ، اس وقت تو دنیا کا سب سے بڑا تیر انداز ہے اور تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں؟ حرملہ نے جواب دیا اے پسر سعد، ابھی جو میں نے منظر دیکھا تو اس سے کیسے بیان کروں؟ جب میں نے بچے کا نشانہ لیا مجھے ایسا لگا ایک نقاب پوش بی بی سامنے فریاد کرتی آ گئی ہے، اے حرملہ کیا غضب کر رہا ہے، نندی سی گردن، 3 بھال کا تیر، عزادارہ پھر چلے کمان میں تیر جوڑا، بچے کے گلے کا نشانہ، تیر چلتا ہے، عزادارہ بعض ذاکرین پڑھتے ہیں کہ گلا چھد گیا، علی اصغر کا گلا چھد گیا تیر سے۔ میں کیسے مان لوں کہ گلا چھد گیا؟ اگر 1 بھال کا تیر ہوتا تو گلا چھد گیا ہوتا، 3 بھال کا تیر تھا اور ننھی سی گردن تھی، گلا چھدا نہیں تھا، علی اصغر ذبح ہو گئے تھے، 3 بھال کے تیر سے علی اصغر ذبح ہو گئے تھے۔ اسی لیے امام زمانہ نے سب شہیدوں پر سلام کہا ہے، اے علی اکبر آپ پر میرا سلام ہو، اے قاسم آپ پر میرا سلام ہو، اے اولو محمد آپ پر میرا سلام ہے، اے عباس آپ پر میرا سلام ہو۔ لیکن جب علی اصغر پر سلام کیا ہے تو امام زمانے کے جملے سن لیجئے، آپ نے سلام اس طرح سے کیا ہے، میرا سلام ہو اس ننھے سے علی اصغر پر جو باپ کی گود میں ذبح ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے 3 بھال کے تیر سے گلا چھدا نہیں تھا، علی اصغر ذبح ہو گئے تھے۔ بس آخری جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، غفران آپ کی مجلس میں کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے اب محترم سفر کر رہے تھے، کچھ ہندو بھائی ان کے ساتھ ساتھ تھے، جب انہیں ان کا مذہبی لباس دیکھا تو پوچھا کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں۔ تو ان ہندو بھائیوں نے کہا تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں میں تو 2 فرقے ہیں، ایک شیعہ ہے ایک سنی ہے، آپ شیعہ ہے کہ سنی ہے؟ تب انہوں نے کہا کہ نہیں میں شیعہ فرقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ تب ہندو بھائیوں نے پوچھا اچھا وہی شیعہ جو محرم مناتے ہیں، وہی شیعہ تو مجلسیں کرتے ہیں، وہی شیعہ جو ماتم کرتے ہیں، وہی شیعہ جو آنسو بہاتے ہیں؟ کہا ہم وہی شیعہ ہے۔ ان ہندو بھائیوں نے پوچھا یہ بتائیے کربلا میں کون سے ظلم ہوئے کہ آج تک ماتم ہو رہا ہے، آج تک آنسو بہائے جا رہے ہیں، آج تک دنیا رو رہی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے مختصر واقعہ کربلا ان کے سامنے پیش کیا کہ ایک طرف ایک عیاش و بدماش بادشاہ یزید تھا، دوسری طرف مقابلے میں حسین تھے جو رسول کے نواسے۔ یزید نے کہا کہ میری حکومت کو مان لو، حسین سے کہا میری بیعت کر لو، مگر حسین نے کہا میرا سر تو کٹ سکتا ہے مگر تیرے سامنے جھک نہیں سکتا۔ لہذا کربلا کے میدان میں حسین کے 72 ساتھیوں کو یزید کی 1 لاکھ کی فوج نے گھیر لیا، 7 محرم سے پانی بند کر دیا گیا، حسین کے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، 10 محرم کو جنگ شروع ہوئی، حسین کے سارے ساتھی شہید ہو گئے، حسین کے سارے عزیز شہید ہو گئے، جس میں ان کا 18 برس کا ایک کڑیل جوان بیٹا بھی تھا۔ آخر میں حسین ایک 6 مہینے کے بچے کو لیے ہوئے یزیدی فوج کے سامنے پہنچے کہ بھائی اگر میں تمہاری نگاہوں میں گناہگار ہوں تو اس بچے کی کیا خطا ہے، یہ پیاسا ہے 3 دن کا، اسے تو پانی پلا دو۔ تو ان ہندو بھائیوں نے کہا پھر تو اس بچے کو پانی مل گیا ہوگا، پھر تو اس بچے کو پانی مل گیا ہوگا، کیونکہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہو اور کوئی پانی نہ پلائے، اس کو تو پانی پھر مل گیا ہوگا۔ لیکن جب انہوں نے کہا نہیں اسے پانی نہیں ملا، بلکہ سردار لشکر نے عرب کے سب سے بڑے تیر انداز حرملہ کو حکم دیا کہ بچے کے گلے پر تیر لگایا جائے، ان سے 3 بال کا تیر چلے کمان میں جوڑا، بچے کے گلے کا نشانہ لیا۔ وہ کہتے میں نے بس یہی تک کہا تھا کہ سارے ہندو بھائی اپنی سیٹوں پر کھڑے ہو گئے،
اور گھبرا کر کہا اس سے آگے نہ بیان کیجیے، اس سے آگے نہ بیان کیجیے، ہم سن نہیں سکتے، ہم سن نہیں سکتے۔ عزیزانو فیصلہ تو کرو، اور 1400 سال بعد غیر سن نہیں پا رہے ہیں تو اس باپ کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا کہ جس کی گود میں یہ ننھا سا بچہ 3 بھار کے تیر کا نشانہ بنا ہوگا، اور اس ماں کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ اسی لیے روایت کہتی ہے کہ جب جناب رباب کی گود میں علی اصغر پہنچے ہیں تو ماں نے صرف ایک ہی جملہ کہا تھا، اب مثلک ینہر، اے میرے لال علی اصغر، کیا تیرے ایسے ننھے ننھے بچے بھی ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد میاں صاحب مرحوم ابن سید محمد مہدی صاحب مرحومین کی روحوں کو ایصال ثواب فرما دیں۔ پالنے والے مرحوم کے درجات میں اضافہ فرما، مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما دے، پالنے والے اس مختصر عبادت کے طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں نیک اعمال کی توفیقات عنایت فرما دے۔ تو جو واسطہ چہاردہ معصوم علیہ السلام کا کہ ہمیں جو مریض ہیں ان کو شفا عنایت فرما دے، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کے نعمت سے نواز دے، جو حج و زیارت کی متمنی ہیں ان کی تمنا پوری فرما دے۔ پالے والے جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو محفوظ و معمول رہے۔ پانے والے دنیا سے دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما دے، جو حکومتیں دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہی ہیں ان کو بھی نیست و نابود فرما دے۔ پالنے والے جو ہم میں بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے، جو با روزگار ہیں ان کو روزگار میں ترقی عنایت فرما دے۔ پالنے والے پرچم اسلام سربلند رہے، پرچم کفر و نفاق سرنگو رہے۔ ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے کردار ہمارے عمل سے راضی نہ ہو جائیں۔ پالنے والے ہمارے آخری ماہ کے ظہور میں تاجیر فرما اور ہم کو ان کے غلاموں و جانثاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔